نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة فينفخ في مقعدته. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے یأتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ. نماز کے اندر تمہارے پاس شیطان آتا ہے. شیطان یہ ایک صفت ہے، شیطانی کرنا. یہ جنات پر عموماً بولا جاتا ہے، لیکن یہ بسا اوقات انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. شیاطین جو شیطانی صفات اور بری صفات کا عامل ہو اس کو شیطان کہہ دیتے ہیں. یہ انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی. جنوں کا جو بڑا سردار ہے اس کا نام ہے ابلیس، جس کو شیطان بھی کہتے ہیں، لیکن اصل اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس. اس ابلیس نے آگے اپنے جو کرندے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. بعض کو ویسے ہی بھیج دیتا ہے جاؤ جا کے تم سے جو غلط کام کروایا جا سکتا ہے انسانوں سے کرواؤ، اور بعض کی خاص ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ تم نے بس یہی کام کرنا ہے. ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو صرف نماز خراب کرتی ہے. ان کا مقصد صرف نماز ہی خراب کرنا ہے. وہ آتے ہیں اور ہر وقت وہ نمازی کو تلاش کرتے ہیں اور نمازی کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا نام خنزب ہے. خنزب، خ نون زے بے، خنزب. وہ آ کر مختلف طریقوں سے نماز میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز میں بھولی ہوئی باتیں یاد کرواتے ہیں، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے جو اس حدیث میں آیا ہے کہ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ. انسان کی مقعد میں، دبر میں پھونک مارتا ہے، پھونکتا ہے. فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ. نمازی کو اس پھونک کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے شاید میری ہوا خارج ہو. وَلَمْ يُحْدِث، حالانکہ اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا. شیطان آتا ہے اور اس کی مقعد کے قریب جا کر پھونک مارتا ہے، تو وہ ہوا تو ہوتی ہے نا، پھونک کی ہوا ہوتی ہے. تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے شاید میری ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں خارج نہیں ہوئی ہوتی، اس شیطان نے پھونک ماری ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، جب تمہیں کوئی ایسی بات محسوس ہو فَلَا يَنْصَرِفْ، تو وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز سے نہ پھرے، اپنی نماز نہ توڑے. حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، حتیٰ کہ اس کو آواز سن جائے یا سمیل آ جائے، بو آ جائے. یعنی دونوں طریقوں میں کسی طریقے سے پورا یقین اور اطمینان ہو جائے. اب جو شیطان پھونک مارے گا
اس کی سمیل نہیں آئے گی اور اس کی آواز بھی نہیں آئے گی. اور عموماً انسان عام طور پر غالب انسان کی ہوا کے دو طریقے، یا آواز یا بغیر آواز. آواز نکل آئی تو انسان کو یقین ہو گیا. عموماً جب بغیر آواز کی ہوتی ہے ہوا خارج تو سمیل آتی ہے چاہے ہلکی سی ہو. تو یہ دو طریقے ہیں یقین کے. اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے، ان کو ناک کی کوئی پرابلم ہے یا کانوں کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو ہوا خارج ہوئی ہے، آواز سنائی نہیں دی، ہوا خارج ہوئی ہے لیکن سمیل نہیں آئی، لیکن اسے یقین ہے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے، تو وہ آدمی نماز چھوڑ کر دوبارہ وضو کرے گا. یہ آواز اور سمیل سے مراد یقین ہے کہ اگر اسے یقین ہو جائے تو پھر وہ چلا جائے، اور اگر شک ہے تو پھر وہ نماز نہیں توڑے گا بلکہ کیا کرے گا. یہ روایت مسند بزار کے اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 281 ہے، اور یہی روایت صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے. بخاری میں 137 نمبر ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر اس کی آگے بڑی تفصیل ہے. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع حدیث ہے، اذا جاء احدکم الشیطان، جب شیطان تمہارے پاس آئے نا تو پھر وہ کہتا ہے فقال انک قد احدثت، پھونک مارتا ہے، اور پھونک کے بعد وہ یہ کہتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، انک قد احدثت، تیرا تو وضو ٹوٹ گیا. پہلے پھونک مارتا ہے اور پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا. فرمایا جب وہ آ کر یہ کہے نا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا، فَلْيَقُلْ، تو پھر یہ نمازی کہے اِنَّكَ كَذَبْتَ، تو جھوٹ بول رہا ہے، میرا وضو کوئی نہیں ٹوٹا. تو یہ جو کہنا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے کہنا ہے؟ نماز میں کہنا ہے. اس کی وضاحت، اب یہ روایت مستدرک حاکم میں تھی، اس کی روایت وضاحت آگے ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں کہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اب ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ شیطان نماز خراب کرتا ہے، پھر اس کے خراب کرنے کا انداز پھونک مارتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا. پھر ہم نے اس کو جواباً یہ کہنا ہے، اگر تو ہمیں واقعتاً سمیل آ جائے یا آواز آ جائے تو واقعتاً ہمارا وضو ٹوٹا اور ہم واپس آئیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا. یہ کیسے کہنا ہے؟ یہ دل میں کہنا ہے، زبان سے آواز سے نہیں کہنا. جس طرح اس نے وسوسہ ڈال کے کہا، تمہیں آواز تو نہیں سنائی دیتی، صرف خیال آتا ہے، جس طرح اس نے وسوسہ ڈال کے کہا، اسی طرح تم نے دل میں یہ بات کہنی ہے کہ تو جھوٹ بول رہے. اب دیکھیں، ایک حدیث میں صرف یہ ہے کہ تو نے جواب دینا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا، اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ یہ جواب کیسے دینا ہے؟ دل میں دینا. اس سے بار بار ایسی روایات کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 1 2 4 حدیثیں پڑھ کر مسئلہ پورا سمجھ نہیں آتا. پورا مسئلہ اس وقت سمجھ آئے گا جب تمام احادیث کا مطالعہ کیا جائے گا. اگر کوئی شخص صرف ایک حدیث پڑھ لیتا مستدرک حاکم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے اور کہے کہ تو جھوٹ، تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے، آگے سے تم کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے. اگر صرف اس نے یہ حدیث پڑھی ہوتی تو پھر وہ نماز میں کیا کہہ دیتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ بول دیتا. لیکن جب وہ دوسری حدیث ساتھ ملائے گا تب مسئلہ پتہ چلے گا کہ زبان سے نہیں کہنا بلکہ دل میں کہنا ہے، خیال لانا ہے، اور اس کو منہ کے ساتھ یہ جواب نہیں دینا ہے. قضائے حاجت، یہ اگر وضو ٹوٹ گیا
اب قضائے حاجت کی ضرورت ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ یہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ روزانہ پیشاب پخانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی انسان کے عاجز ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ انسان جو ہر وقت تکبر کرتا رہتا ہے نا، اور بس اوقات کہتا ہے کہ بڑے اختیارات ہیں میرے پاس، ہر قسم کے اختیارات ہیں، تو وہ انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اور تکبر کس چیز پر؟ اگر وہ پیشاب رک جائے تو کھول نہیں سکتا، نہ آئے تو انسان کی جان نکلنے والی ہو جاتی، اور اگر زیادہ آنے شروع ہو جائے تو روک نہیں سکتا، اور پھر بھی انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے، اور یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے اوپر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، روزانہ کتنی مرتبہ اپنے پاؤں پہ چل کے جا کے قضائے حاجت کر لیتے۔ کبھی ہسپتالوں میں جا کر اس کو دیکھو کہ جس کو پیشاب کی نالیاں لگی ہوئی، اور کبھی اس آدمی کو دیکھو جس کے گردے واش ہو رہے ہیں، ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ کیا ہے؟ اس کو پیشاب نہیں آتا بس، اور اسی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ آج بڑی نعمت ہے کہ یہ جو اٹھتے اور پیشاب کراتے ہو نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک دن رک جائے نا تو پھر انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی انسان اس جگہ پر بھی جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، واپس آ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا رب یہ تیرا بنایا ہوا نظام کہ تو نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ یہ باب ہے قضائے حاجت کے آداب کا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، پیغمبر علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے، خلوت اختیار کرتے، علیحدگی، تو آپ اس وقت اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ انگوٹھی کیوں اتار دیتے؟ آپ کے پاس جو انگوٹھی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں آپ نے ادب کا کتنا خیال رکھا۔ پتہ ہے وہ نقش آج بھی دنیا میں معروف ہے، نبی علیہ السلام کا نام نیچے لکھا ہے محمد، اس سے اوپر لکھا ہے رسول، اس سے اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے سے پڑھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ بولنے کے اعتبار سے پہلے لفظ کون آتا ہے؟ محمد، پھر کون سا آتا ہے؟ رسول، پھر کون سا آتا ہے؟ اللہ۔ اگر بولنے کی ترتیب سے لکھا جاتا تو اوپر سے لکھا جاتا محمد رسول اللہ، لیکن آپ نے اس وقت ادب کا، یہ احترام کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ اللہ کا نام میرے نام کے نیچے نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا نام اوپر آئے۔ آج بھی وہ آپ کی انگوٹھی اور مہر کا نقش موجود ہے اور دنیا میں معروف ہے، نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے وہ انگوٹھی پہنی تھی، وہ انگوٹھی آپ کی مہر کا کام کرتی تھی۔ جب آپ کوئی خط لکھواتے تو اس کے نیچے اس طرح مہر لگا دیتے اور وہ چھپ جاتی کہ یہ خط کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا تو آپ واش روم جاتے ہوئے اس کو اتار دیتے تھے۔ یہ ادب اور احترام کا تقاضا تھا۔ یہ روایت ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں موجود ہے، اگرچہ اس کو بعض علماء نے معلول قرار دیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داود میں یہ حدیث 19 نمبر موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی انگوٹھی میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے تو اتار دینا چاہیے۔ بعض عورتوں نے ایک لاکٹ پہنا ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، ان کو بھی اتار دینا چاہیے، ایسا لاکٹ نہ پہننا چاہیے، کیونکہ جب یہ سوتے بھی ہیں تو یہ زمین پہ بھی لگتا ہے، نیچے بھی لگتا ہے، تو ایسا لاکٹ پہننا ہی نہیں چاہیے۔
اور اگر پہنا بھی ہے تو پھر اس میں احتیاط خوب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح بعض دوستوں کی جیب میں اذکار کارڈ ہوتے ہیں یا قرآن مجید ہوتا ہے، تو اس میں بھی احتیاط بہتر یہی ہے کہ آپ باہر رکھ دیں. ہاں اگر وہ چھپا ہوا ہے یعنی جیب کے اندر ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے، گنجائش موجود ہے. یہ اس وقت جب واضح طور پر لفظ اللہ نظر آ رہا ہو اس وقت تو ضروری طور پر اتاریں. لیکن اگر چھپا ہوا ہے، جیب کے اندر ہے یا اس کے اوپر کوئی کیپ ہے یا اس کے اوپر کوئی اس کا بنا ہوا ہے کور، تو پھر اگرچہ لے جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو باہر رکھ دینا یہ زیادہ احترام کے لائق ہے. اب باہر سے داخل ہوتے وقت تو انگوٹھی اتار دی، اب کچھ پڑھنا بھی ہے. دوسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، قالا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت میں داخل ہونے لگتے یعنی واش روم میں جانے لگتے، قضائے حاجت کے لیے جانے لگتے، قالا تو کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے. میل فیمیل مذکر مؤنث، جن اور جنیاں جن کو لوگ پریاں بھی کہتے ہیں، ان سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ روایت صحیح بخاری میں 142 نمبر حدیث موجود ہے. آپ قضائے حاجت کے لیے جانے لگتے تو یہ دعا پڑھتے. یہ دعا واش روم کے دروازے سے باہر پڑھنی، اندر جا کے نہیں پڑھنی. تو وہاں جن اور جنیوں کا کیا کام؟ ہاں یہ جو شیاطین اور جنات ہیں نا، یہ گندگی پسند ہیں، ان کو گندگی بہت پسند ہوتی اور گندی جگہوں کا ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اور پھر جب انسان وہاں جاتا ہے تو پھر اگر دعا پڑھنے کے بغیر چلا گیا تو وہ شیاطین اور جنات انسان کے ساتھ کھیلتے اور بس اوقات ان کو تنگ کرتے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں نا یہ بیماری بڑی ہے، اینو جن چمڑے ہے، اینو جن چمڑے ہے، اینو تنگ کر دے، اینو تنگ کر دے. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پریشان ہے. اس کی وجہ پتہ کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر نا اب اٹیچ باتھ بن گئے. پہلے ہوتا تھا کہ دروازے کے قریب ذرا دور کر کے کمروں سے دور بات ہوتے تھے تو ان کی جگہ ذرا دور ہی رہتی تھی، ہر کمرے تک نہیں آتی. آج ہم نے اپنے ہر کمرے کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ایک بات ہوئی. پھر دوسرا یہ ہے کہ جب ہی اٹھتے ہیں باتیں کرتے کرتے واش روم میں چلے گئے، بس کوئی خیال ہی نہیں رہا، سوچ ہی نہیں رہی اور دعا بھی نہیں پڑی اور بغیر دعا کے چلے گئے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہاں وہ خناس قسم کے جنات ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. پھر انسان جو ہے وہ ان سے نجات پانے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے، لیکن اس کام کا اہتمام پھر بھی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی دعا پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے. ہمیں خود بہت سارے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے، طالب علم کو سب کو آتی، لیکن کیا ہے، دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، اس کے بارے میں ذرا خیال نہیں ہے. حالانکہ یہ بڑی اہم بات ہے. جب آپ جس طرح دنیا میں اپنے دشمن کے علاقے میں جاتے ہیں تو حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں، تو یہ جنات بھی انسان کے دشمن ہوتے ہیں. تو وہاں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں آنا ضروری ہے. اور یہ دعا پڑھ کے جائیں، اللہم اے اللہ انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کیونکہ تیرے سوا مجھے ان سے بچا کوئی نہیں سکتا. مجھے تو نظر ہی نہیں آتے، میں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، میں ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا.
مجھے کیا پتا کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الخبث والخبائث. اگر یہاں خبیث جن یا جنیاں موجود ہیں تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں, یہ مجھے تنگ نہ کریں, یہ مجھے پریشان نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر واش روم میں جانا چاہیے. واش روم میں جاتے وقت اپنا الٹا پاؤں, بایاں پاؤں, لیفٹ, یہ پاؤں آگے رکھنا چاہیے, اور نکلتے وقت دایاں پاؤں سیدھا پاؤں پہلے نکالنا چاہیے. اگلی حدیث ہے اسی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. یہ تینوں روایت ان سے ہیں کیونکہ انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے. 10 سال انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی. تو خدمت کرنے والے کو پھر ان مسائل کے بارے میں زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہ پانی رکھتے پانی لاتے. اگلی حدیث بھی یہی آ رہی, اس وجہ سے وہ یہ مسائل بیان کرتے. وعنہ رضی اللہ عنہ, اور انہی سے روایت ہے, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں جاتے, علیحدگی میں جاتے. فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء, میں اور میرے جیسا ایک اور چھوٹا سا لڑکا ایک پانی کا برتن لے لیتے, وعنزة, اور ایک برچھی لے لیتے. فیستنجی بالماء, آپ اس پانی کے ساتھ استنجا کرتے. قضاء حاجت کے لیے نبی علیہ السلام جاتے تو میں اور ایک اور لڑکا ایک پانی پکڑ لیتا, ایک برچھی پکڑ لیتا. تو آپ پھر کے ساتھ جاتے اور پھر آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے. یہ روایت بخاری مسلم میں, اور بخاری میں 152 نمبر حدیث ہے. وہ پانی تو سمجھ آ گیا کہ آپ نے قضاء حاجت کے طور پر, استنجا کے طور پر اس میں, اور اس کے بعد ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کرنا تھا. تو برچھی ہوتی کیا ہے اور اس کو لے کر کیوں جاتے تھے؟ برچھی ہوتی ہے ایک لمبی سی سٹک ہوتی ہے, چھڑی ہوتی, سوٹی ہوتی ہے, اور اس سے آگے اتنا تقریباً ہاتھ کے برابر لوہا لگا ہوتا ہے. اور لوہا جس طرح چھری ہوتی ہے نا, آگے سے نوک دار, ایسے آگے سے نوک پیچھے سے چوڑا, وہ اس لوہے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, اور وہ برچھی ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ اگر تو کوئی جگہ نرم مل گئی جہاں پیشاب کیا جائے تاکہ چھینٹے نہ پڑے تو ٹھیک ہے, اور اگر نرم جگہ نہ ہوئی تو اس کے ساتھ جگہ کو نرم کر لیا جائے گا. دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر پانی ختم ہو گیا, ڈیلے چاہیے ہوں گے, تو اس کے ساتھ مٹی کو اکھیڑ کر ڈیلے بھی مل جائیں گے. تیسرا یہ بھی تھا کہ باہر جاتے تھے اور ہو سکتا تھا کہ جب آپ ویرانے میں جائیں تو کوئی موذی چیز نظر آ جائے, اس کو مارنے کے کام آ جائے, موذی جانور آ جائے, اس کو مارنے کے کام آ جائے. تو اس کے کئی فوائد ہوتے تھے. تو یہ برچھی ساتھ لے جاتے اور برتن لے جاتے. پیغمبر علیہ السلام قضاء حاجت کرتے, پھر انس رضی اللہ عنہ پانی پکڑاتے, نبی علیہ السلام اس کے ساتھ استنجا بھی کرتے اور اپنے ہاتھ وغیرہ دھوتے, وضو وغیرہ. یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی سے مدد بھی لی جا سکتی ہے. اگر آپ آج کل کے طور پر کیا ہے, واش روم میں گئے ہیں, پانی ختم ہو گیا, آپ کسی کو آواز دے سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پانی دے دو, وہ آپ کو پانی لوٹے وغیرہ میں بھر کر دے سکتا ہے. ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, اجازت ہے. وضو میں اور واش روم کی قضاء حاجت کے لیے, استنجا کے لیے پانی کی مدد لی جا سکتی ہے. آگے روایت ہے وعن المغیرة بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خذ الاداوہ, تو برتن پکڑ. فانطلقا, اور آپ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے. حتیٰ توارا انی, حتیٰ کہ پھر آپ میرے ساتھ چلتے چلتے پھر آگے گئے اور مجھ سے چھپ گئے. فقضا حاجتہ, وہاں جا کر آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا. متفق علیہ, یہ روایت بھی بخاری مسلم میں ہے.
صحیح بخاری میں 363 نمبر یہ حدیث ہے۔ یہاں سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ پچھلی حدیث میں آیا تھا نا کہ بچہ انس رضی اللہ اور چھوٹا بچہ آپ کو پانی مہیا کرتے تھے، تو یہاں سے پتہ چلا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ چونکہ بڑے تھے، جوان تھے، تو بڑے آدمی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، ان سے بھی تعاون لیا جا سکتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ کسی کو اپنے تعاون کے لیے لے جائیں، پھر ایک جگہ پہ اس کو کھڑا کریں، اس سے وہ پانی لے لیں، برتن لے لیں، اور اس سے بھی دور جا کر چھپ کر قضائے حاجت کرنی ہے، لوگوں کے سامنے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا نہیں ہے۔ قضائے حاجت کے لیے لوگوں کے سامنے نہیں بیٹھنا، آپ ان کو لے گئے اور پھر آپ ان سے بھی چھپ گئے، حتیٰ کہ آپ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے اور وہاں جا کر آپ نے قضائے حاجت کی۔ بڑوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن ان سے چھپنا بھی ضروری ہے۔ آگے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، اب جس جگہ جا کے قضائے حاجت کرنی ہے وہ جگہ کیسی ہو اس کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا دو لعنت والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ نمبر 1 الذی یتخلی فی طریق الناس، نمبر 2 او فی ظلہ۔ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے تو لوگ وہاں سے کیا کریں گے؟ گزریں گے۔ اگر وہاں کسی نے رات کو یا دن کے کسی وقت میں وہاں قضائے حاجت کر دی، پخانہ کر دیا، تو گزرنے والوں کے اگر جوتے پاؤں کے ساتھ لگی تو وہ فوراً اس قضائے حاجت کرنے والے کو کیا کرے گا؟ گالیاں دے گا یا لعن طعن بھیجے گا۔ تو فرمایا راستے میں تم نے لعنت والی جگہ میں قضائے حاجت نہیں کرنی۔ او فی ظلہ، ان کے سائے کی جگہ میں بھی تم نے قضائے حاجت نہیں کرنی۔ سائے کی جگہ عموماً آج کل ذرا کم ہے، دیہاتوں میں زیادہ ہے، اور پہلے تو یہ بہت زیادہ تھا کہ لوگ ایک درخت کے سائے کے نیچے نا روزانہ بیٹھا کرتے تھے۔ پنڈوں میں دیہاتوں میں کوئی ٹالی ہے، کوئی پیپل ہے، کوئی جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں درخت، بورڈ کے درخت، ان کے نیچے اکثر لوگوں کی نا محفلیں سجتی اور جمتی تھی، اور آج کل بھی جمتی۔ تو وہاں اگر کوئی جا کر پیشاب پخانہ کر دے، لوگوں کو اسمیل بھی آئے گی، اور اگر ان کا پاؤں وغیرہ آ جائے، جوتا لگ جائے، تو پھر انسان اس سے کراہت اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جگہ پر تم نے قضائے حاجت نہیں کرنی، اتقوا اللاعنین، ان دونوں لعنت والی جگہوں سے بچ جاؤ۔ نمبر 1 جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے، اس پر بھی لوگ لعن طعن کرتے ہیں، یا ان کے سائے کی جگہ میں کرتا ہے، اس پر بھی لوگ لعن طعن کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ 618 نمبر حدیث ہے۔ اس سے مقصود صرف یہ دو جگہ ہی نہیں ہے، اس حدیث سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو، کوئی ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کو پریشانی ہو اور لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، وہاں قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ اور ابو داود کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں اتقوا الملائن الثلاثہ، 3 جگہوں سے تم قضائے حاجت سے بچ جاؤ۔ وہ 3 جگہوں میں سے وہ ایک جگہ جہاں راستہ ہے، دوسرا جو سائے والی جگہ ہے، تیسرا ایک پانی کی جگہ، آج کل کے اعتبار سے فلٹر کی جگہ، اور ویسے بھی جو دیہاتوں میں کوئی حوض وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ٹیوب ویل وغیرہ ہے، اس کے قریب جو پانی کے قریب جگہ ہے جہاں لوگوں کا آنا جانا پانی لینے کے لیے، کنویں کے قریب جگہ جہاں لوگوں نے پانی کے لینے کے لیے آنا جانا ہے، وہاں بھی قضائے حاجت کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں سے لوگوں کو تکلیف ہو وہاں قضائے حاجت کرنا حرام ہے، منع ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغوط الرجلان فلیتوارا کل واحد منہما عن صاحبہ، جب دو آدمی قضاء حاجت کے لیے جائیں، دیہاتوں میں یہ بھی ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہے، کہ صبح صبح سارے نا اکٹھے ہو کے قضاء حاجت کرن جاتے سے، یا رات کو عورتیں اکٹھی ہو کر قضاء حاجت کے لیے وہ سارے دیہات سے باہر چلے جاتے اور بیٹھ جاتے۔ تو آپ نے فرمایا اگر دو بندے جائیں تو ان کو لازم ہے کہ ایک دوسرے سے بھی چھپو، ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھو، وَلَا يَتَحَدَّثَا، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں اور باتیں شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جانا اور پھر باتیں شروع کر دینا، یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ ہاں اگر ایک شخص واش روم کے اندر ہے، اب وہ چھپا ہوا ہے، دوسرا اس کے سامنے نہیں ہے، ضرورت کے طور پر یہ آواز دے سکتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ منع کس وقت ہے؟ دو گئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے ہیں اور پھر باتیں شروع کر دی ہیں اور چھپے بھی نہیں ہیں، ایسے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک واش روم میں ہے اور دوسرا باہر ہے، باہر والے کو ضرورت پڑ گئی کہ کیا گیٹ کی چابی آپ کے پاس ہے یا فلان چیز تمہیں معلوم ہے، آپ اس کو بتا دو، یا وہی پوچھ لیتا ہے کہ واش روم میں کون ہے، تو اندر ضرورت کے طور پر بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات، اندر والا بھی باہر والے کو کوئی آواز دے کر ضرورت کے طور پر بات کر سکتا ہے۔ یہ منع کس وقت ہے؟ منع اس وقت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو، برہنہ ہو اور باتیں شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر ہے، 11330 نمبر حدیث ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول۔ اب جگہ کیسی ہو، داخل کیسے ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کیا پابندی ہیں، اس کے بعد پھر اب قضاء حاجت کرتے وقت کے ادا۔ اب یہ شروع ہوئے، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک پیشاب کر رہا ہو، ہرگز وہ اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ کا ساتھ نہ چھوئے، دائیں ہاتھ نہ لگائے، یہ دائیں ہاتھ یہ سطر کو شرمگاہ کو نہیں لگانا۔ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ غلاظت کو صاف نہیں کرنا، استنجا بھی نہیں کرنا۔ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور جب پانی وغیرہ پی رہا ہو نا، پانی پیتے وقت برتن کے اندر سانس نہیں لینا۔ اب یہ تین باتیں آپ نے مختلف بیان فرمائی، دو کا تعلق ہمارے اس عنوان کے ساتھ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کر رہے ہو تو دایاں ہاتھ اپنے سطر کو شرمگاہ کو نہیں لگانا۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اچھے کاموں کے لیے، آپ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، اسی لیے سلام بھی خصوصی طور پر دائیں ہاتھ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کام آپ نے فرمایا تھا ناک وغیرہ صاف کرنا ہے یا دوسرے کام کاج جو اتنے پسندیدہ نہیں ہیں ان کے لیے، تو دائیں ہاتھ اپنے صدر کو نہیں لگانا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا بھی نہیں کرنا۔ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور برتن میں سانس نہیں لینا۔ بعض لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں اور اسی میں سانس لے جاتے ہیں اور منہ کے ساتھ لگایا ہے، اسی طرح پی بھی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے، پی بھی لے رہے، سانس بھی لے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ظاہری عادت کے اعتبار سے بھی برا ہے۔ اور قربان جاؤں پیغمبر علیہ السلام کی ایسی باتیں اور اس دور میں باتیں جس وقت یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی نام کی شے کوئی نہیں تھی، اور وہ پیغمبر علیہ السلام جنہوں نے دنیا میں کسی انسان سے پڑھا ہی کوئی نہیں، اور آپ نے ایسی بات کر دی کہ آج بڑے بڑے سائنسدان اس کی ریسرچ کر کے
یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو آقا نے فرمایا سو حق فرمایا، جو فرمایا سو سچ فرمایا، اسی کے اندر خیر کیا ہے۔ انسان جب پانی پیتا ہے نا تو یہ پانی معدے میں جاتا ہے، تو معدے سے بخارات اور گرمائش اور تیزابیت اٹھتی ہے اور فوراً باہر آتی ہے، اور اگر انسان وہیں سانس لے گا تو وہ سارے بخارات اس پانی کے اندر شامل ہو جائیں گے، وہ سانس اس کے اندر لے گا، پھر وہ اس کے اندر سے نکلنے والی تیزابیت اس کے اندر لے گا، پھر وہ پیے گا، پھر لے گا، تو یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ تو وہ بات جو پیغمبر علیہ السلام نے کئی 100 سال پہلے ہمیں سمجھا دی تھی، آج سائنس کتنے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد کریں ہاں غلطی صحیح ہے، یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان میرے پیغمبر علیہ السلام کی باتیں سن کر نا، یہ دیکھ کر فوراً مسلمان ہو، فوراً۔ وہ اس کے ساتھ مجھے یاد آ رہی، وہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں سورۃ النور میں، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ سمندر میں اندھیرا اس کے نیچے اندھیرا، اس کے نیچے اندھیرا۔ تو ایک یہ یورپ کا سائنسدان، اس نے 40 سال تک تحقیق کی، یہ سمندروں کے اوپر کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر یہ تہیں بھی ہوتی ہیں، اور واقعتاً اندھیرے کی شدت اور ساری باتیں۔ اور جب اس نے پوری ریسرچ کی تو آخر اس نے بڑا بتایا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا اے تینوں آج پتہ چلے، اے تے ساڈے قرآن چ لکھی ہے، یہ تو ہمیں بڑی دیر کا پتہ ہے۔ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے؟ کیا محمد جو تمہارے پروفٹ ہیں انہوں نے سمندروں کا سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو صحراؤں میں رہنے والے، مکے مدینے میں رہنے والے، انہوں نے تو سمندر شاید دیکھے بھی نہ ہو، آپ تو گئے ہی نہیں بھائی۔ کہا پھر اسے کیسے پتا چلا؟ وہ یہ سن کر اور دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ یہ واقعتاً اس پیغمبر کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی ذات ہے جو اسے بتا رہی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی بڑی حدیثیں، قرآن کے بڑے دلائل، یہ جب دنیا ریسرچ میں جاتی ہے، تحقیق میں پہنچتی ہے، پھر کہتی ہے ہاں واقعتاً یہ پیغمبر کی باتیں بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں معمولی سی بات ہے، ہم حدیث پڑھ جاتے ہیں، بس دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا، اور بیت الخلاء میں دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اور سانس نہیں برتن میں لینا، بس ٹھیک ہے، ہم نے تو اتنا پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ لیکن جب ریسرچ میں جاتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، وہ 1400 1450 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام کو کس نے بتا دیا تھا کہ پانی جاتا ہے معدے میں اور پھر ابھی بخارات بنتے، اور وہ سارا سسٹم، وہ ساری میڈیکل کس نے سمجھا دی تھی؟ آپ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، دنیا کا تو آپ نے یہ کسی سے علم حاصل ہی نہیں کیا تھا، میڈیکل تو پڑھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ساری باتیں بتا رہے تھے پیغمبر علیہ السلام کو۔ اس وجہ سے ہر حدیث جو صحیح ہو ہمیں ماننی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، دنیا کی ریسرچ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، حدیث میں آ گیا ہمیں عمل کر دینا چاہیے۔ کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر علیہ السلام کی باتیں صداقت پر مبنی تھی۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم میں 613 نمبر حدیث موجود ہے۔ آگے روایت ہے، وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں 4 چیزوں سے منع کیا۔ پہلی چیز کہ قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، منہ کرنے سے منع کیا۔ دوسرا، او ان نستنجی بالیمین، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا۔ او ان نستنجی باقل من 3 احجار، اگر ہم نے پتھر استعمال کرنے ہیں، ڈھیلے استعمال کرنے ہیں تو 3 سے کم نہیں کرنے، 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 3 سے کم نہیں کرنے۔ اور چوتھا، او ان نستنجی برجیء او عظم، ہڈی یا گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے، صفائی کرنے سے آپ نے ہمیں منع کیا ہے۔ 4 چیزوں سے منع ہے۔ اگر ہم قبلہ رخ ہوں تو اس سے منع ہے،
دایاں ہاتھ استعمال کرنے لگے منع ہے، 3 سے کم ڈیلے استعمال کریں منع ہے، ہڈی یا گوبر لے کر اس کے ساتھ ہم صفائی اور طہارت اختیار کرنا چاہیں منع ہے۔ یہ 4 چیزیں پیغمبر علیہ السلام نے منع کی ہیں۔ قبلے کی بات ذرا آگے تفصیل آ رہی ہے۔ دوسرا، دائیں ہاتھ کی بات ہم نے پہلے بتا دی کہ اس کے ساتھ نہیں، 3 پتھروں سے کم استنجا نہیں کرنا۔ اگر آپ ڈیلے استعمال کر رہے ہیں، پانی کی قلت ہے یا پانی ہے ہی نہیں، تو کم از کم 3 ڈیلے استعمال کرنے ضروری ہیں۔ اور یہ ڈیلے مٹی، کچی مٹی بھی ہو سکتی ہے، پکی مٹی، اینٹ روڑا جسے کہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کچے اور پکے ہونے کا کوئی فرق نہیں۔ اور پھر گوبر، لید وغیرہ، وہ گدھے کی یا وہ گائیں بھینس، ان کی لید یا گوبر وغیرہ، ان کے ساتھ بھی قضائے حاجت کرنا منع ہے۔ اس کے ساتھ کیوں منع ہے؟ فرمایا یہ تو خود گندگی ہے، اس نے تمہاری کیا صفائی کر دی، یہ تو خود گندگی۔ ہڈی کے ساتھ بھی منع ہے۔ ہڈی کے ساتھ کیوں منع ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو ہڈی ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، سمیٹتی نہیں، اس کے اندر کسی چیز کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں، ایک تو وہ صحیح طرح صفائی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی، آ کر کہنے لگی اے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ یہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کھانا بنایا ہے، ہم جب ہڈیوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کے اندر ہماری غذا بنا دیتے ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ہمارا یہ اس میں کھانا ہے۔ اور بعض وضاحتوں میں یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے کے چیز، وہ گوشت وغیرہ یا دوسری چیزیں دوبارہ لگا دیتے ہیں جس کو وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا پھر تمہارے بھائی، یہ جن بھی تو تمہارے، اگر مسلمان ہے تو بھائی ہے نا، فَإِنَّهَا ذَاتُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنُّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے، تو کھانے کو قضائے حاجت کے بعد استنجا کے طور پر استعمال کرنا یہ مناسب نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا آج کے بعد تم نے ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا ہے، تو ہڈی کو بطور استنجا استعمال کرنا منع ہے۔ وَلِلسَّبْعَةِ، اور 7 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول، قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ تو منہ نہیں کرنا تو کیا کمر کر سکتے ہیں؟ آگے فرمایا ولا تستدبروها، کمر بھی نہیں کرنی، تو پھر کیا کریں؟ ولکن شرقوا او غربوا، مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہ روایت سنن نسائی میں 21 نمبر حدیث ہے۔ اب غور کریں کیا آ گیا؟ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور قبلے کی طرف کمر بھی نہیں کرنی، تو پھر کدھر کرنا ہے؟ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ تو اگر ہم مشرق کی طرف کریں گے تو قبلے کو کمر تو ہو گئی، اور اگر مغرب کی طرف کریں گے تو قبلے کو منہ تو ہو گیا۔ یہ حدیث پر عمل کیسے کریں؟ حدیث کے 2 حصے ہیں، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، کمر نہیں کرنی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ تو آپس میں باتیں ٹکرا نہیں گئے، مشرق مغرب کریں گے تو قبلے رخ تو ہو ہی جائے گا۔ حدیث کے پہلے حصے میں ہے کہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، کمر بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ تو اگر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو باتیں تو ایک ہو جائیں گی۔ ہاں، اصل میں یہ حدیث پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے علاقے میں ارشاد نہیں فرمائی، آپ نے یہ حدیث مدینہ طیبہ میں ارشاد فرمائی، اور وہاں قبلے کی ڈائریکشن اور ہے۔ جیسے یوں سمجھے یہ ایک گلاس ہے، یہ مثال کے طور پر قبلہ ہو جائے،
اگر ہم یہاں آباد ہیں تو قبلہ ہمارے مشرق کی طرف آ گیا، اگر یہاں آباد ہیں تو قبلہ ہمارے مغرب کی طرف آ گیا، اگر یہاں آباد ہے تو نہ مشرق کی طرف آیا نہ مغرب کی طرف آیا بلکہ جنوب کی طرف آیا۔ اب کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علاقہ مدینہ تھا وہ قبلے سے یہاں ہے، تو آپ نے اس لیے کہا تھا قبلے کی طرف منہ اور کمر نہیں کرنا بلکہ تم مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی اگر اس طرف منہ کرو گے یہاں رہتے ہو، اس طرف منہ کرو گے تو قبلے کی طرف حرام ہے، اس طرف منہ کرو گے تو قبلے کی طرف کمر آ جائے گی، حرام ہے، تو پھر تم ایسے مشرق مغرب کی طرف کر لیا کرو۔ اب ہمارے لیے حدیث کا پہلا حصہ ہے کہ قبلے کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ قبلے کی طرف کمر کرنی، یہ حصہ ہمارے لیے ہے، اور اگلا حصہ جو مشرق مغرب کی طرف منہ کر لو یہ حصہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مدینے والوں کے لیے، ہمارے لیے ہے مشرق مغرب وال منہ اور کمر نہیں کرنی، دوسری طرف کر لو تاکہ تمہارا قبلے کی طرف منہ اور کمر نہ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ حکم فضا میں ہے، کھلے میدان میں، کھلے میدان میں جب سامنے رکاوٹ نہ ہو، قبلے کی طرف تھوکنا بھی منع ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا منع ہے، قبلے کی طرف کمر کر کے بھی پیشاب پخانہ کرنا منع ہے۔ یہ کس وقت ہے؟ یہ جب فضا ہو، کھلا میدان ہو۔ اگر چار دیواری ہو جائے، واش روم بن جائے، لیٹرین بن جائے، اس میں اگر آپ احتیاط کر لیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اس کی اجازت موجود ہے، اجازت آگے آ جائے گی، یہ حکم فضا کے لیے۔ اچھا، بعض لوگ نا، یہ ہم نے واش روم بنائے نا، بعض کے چہرے اس طرف ہیں کمر اس طرف ہے، اور بعض کے چہرے اس طرف ہیں کمر اس طرف، یعنی دونوں طرف بنا دیے ہم نے۔ اب قبلہ رخ تو نہیں بنایا ہم نے، ایسے بنا دیے۔ میں یہاں کھڑا تھا تو کئی آدمیوں کو میں نے دیکھا، وہ سامنے واش روم فارغ تھا تو میں نے کہا چلے رہے، کہ نہیں ادھر نہیں جانا، میں ادھر جانا ہے۔ میں ادھر خیریت ہے، کہ نہیں ادھر نہیں جانا، میں ادھر جانا ہے۔ میں نے پوچھا وجہ، کہ نا ادھر قطبی ستارہ ہے، تو قطبی ستارے کی، میں سچا واقعہ مسجد میں سنا، ادھر قطبی ستارہ ہے تو قطبی ستارے کی طرف بھی منہ کر کے قضائے حاجت نہیں کرتے۔ پھر میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو نہیں کرنا تھا نا، لیکن بھی اگر قطبی ستارے کی طرف منہ نہیں کرنا تو کیا قطبی ستارے کی طرف کمر کر لینی ہے؟ تو پھر تو وہ بھی منع ہوا، تو چار ہی سائڈاں تے بک ہو گئی ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ نہ ادھر منہ کرنا ہے، نہ ادھر منہ کرنا ہے، نہ ادھر منہ کرنا ہے، نہ ادھر منہ، تو پھر کیا کریں؟ تو یہ اپنی طرف سے جو پابندیاں ہیں نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو شریعت میں پابندی ہے وہ پابندی سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور جو شریعت میں رعایت موجود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ادھر قطبی ستارہ ہے، اچھا قطبی ستارہ کی بھی کہانی ہے، بھئی قطبی ستارہ کہ شاید کسی نے ویکھیا بھی نہ ہوئے، تو وہ کہانی بھی قطبی ستارے میں کیا ہوتا ہے یہ بتا دوں۔ قطبی ستارے کا احترام، وہ ایک نا جھوٹ گڑا ہوا ہے۔ قطبی ستارے میں کیا تھا، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے عمر کا تو پتہ نہیں۔ ادھر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد نظر آتا ہے، اور اس کو میں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ 70,000 سال بعد نظر آتا ہے، اور اس کو میں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ اس ستارے میں تو میرا نور تھا، وہ میں ہی تو تھا، وہ آپ اس ستارے میں، تو کہتے ہیں اس ستارے میں چونکہ آپ تھے نا
اس وجہ سے ہم اس کا ادب احترام کرتے ہوئے اس طرح منہ کر کے قضاء حاجت نہیں کریں. یہ ہے پیچھے ساری کہانی. یہ فضول بات، ایسی کوئی بات نہیں. یہ پابندی جو ہے یہ صرف قبلے کے لیے ہے. یہ پابندی صرف قبلے کے احترام میں ہے، نہ منہ کرنا ہے نہ قضاء حاجت کے لیے کمر کرنی ہے. اور وہ بھی اس وقت تک پابندی ہے جب یہ کھلا میدان. اگر دیواریں ہوں، واش روم بن جائیں، اجازت ہے، ہاں پھر بھی احترام کر لیں تو بہتر ہے. پھر بھی احترام کر لیں تو بہتر ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى الغائط فلیستتر، جو قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے وہ چھپ کر قضاء حاجت کرے. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اذا خرج من الغائط، جب آپ قضاء حاجت کر کے واپس نکلتے، قال غفرانک، آپ کہتے اے اللہ انہوں معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. قضاء حاجت کرتے وقت تو انسان نے گناہ کوئی نہیں کیا، اس وقت کون سا گناہ کا کام ہے؟ یہ تو اپنی ضرورت تھی پوری کر لی، تو باہر نکل کر معافی کیوں مانگی جا رہی؟ اس کی 2-3 توجیحات ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس وقت میں آپ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے، تو باہر نکل کر کہتے خدایا جو وقت تیری یاد سے غفلت میں گزر گیا، میں اس غفلت کی وجہ سے تیری معافی چاہتا ہوں کہ میں تجھے یاد نہیں کر سکا. غفرانک، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. دوسرا، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، تو معافی مانگنے شروع کر دیتے ہیں. تو نماز کوئی برا کام تو نہیں تھا، معافی کس کی مانگ رہے ہو؟ ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے جس طرح حق تھا اس طرح ادا نہ ہو سکی، جو کمیاں کوتاہیاں مجھے معلوم نہ ہو سکی، یا رب میں تجھ سے اس کی کیا چاہتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں. اسی طرح شاید ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں تھیں، میں ان پابندیوں پر پورا نہیں اتر سکا، تو غفرانک، اے میرے رب اگر مجھ سے ان پابندیوں میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. غفرانک. تیسری یہ بات ہے کہ یا رب دیکھ تیرا میرے اوپر کتنا کرم ہے کہ تو نے ایسی مشینری فٹ کی ہوئی ہے، میں کچھ بھی کھاؤں کچھ بھی پیوں وہ سارا کچھ ہضم ہو جاتا ہے. یہ تیرا میرے اوپر کرم ہے، لیکن میں تیرا اس طرح شکر ادا نہ کر سکا اور میں تیرا حق ادا نہ کر سکا کہ تیری نعمتیں استعمال کر کے تیری عبادت کرتا. دیکھ تو نے پھر بھی میرے اوپر کرم کر کے ان چیزوں کو میرے لیے وبال جان نہیں بنایا، بلکہ مجھے اس میں سے راحت عطا فرمائی. غفرانہ کا، میں تیری معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی، پیچھے کوتاہیاں ہو گئی، اس سے میں تیری معافی چاہتا ہوں. تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی باریک چیزیں بھی سمجھا دی. قضاء حاجت کے لیے جانا ہے نا، تو وہاں جاتے وقت کیا پڑھنا ہے، باہر آنا ہے باہر نکل کر کیا پڑھنا ہے. جب نبی علیہ السلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک لفظ ہے غفرانک، یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ دین کے بڑے بڑے مسئلے آپ نے بتائے ہی نہ ہو؟ یہ جو بدعات و خرافات آج کی جاتی ہیں کسی کے فوت ہونے پر، کسی کے پیدا ہونے پر، اور دوسری تیسری ہر مہینے نویں بدعت، بھئی یہ دین ہے؟ ہاں دین ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر پیغمبر علیہ السلام واش روم میں جانے آنے کی دعا سکھا رہے ہیں، وہاں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا رہے ہیں، چہرہ کدھر ہونا چاہیے، کمر کدھر ہونی چاہیے، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، ایک ایک لفظ بتا کر گئے ہیں. غفرانہ کا جملہ ایک ایک لفظ یہ بتا کر گئے ہیں، تو کیا اینی وڈیاں نیکیاں ساری چھپا گئے ہو؟ وہ نیکیاں نہیں سی دس دیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام بتا سکتے ہیں تو کیا یہ ساری جو بدعات تم نے شروع کر رکھی یہ نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ دین تھا یہ آپ نے بتا دیا، وہ دین نہیں تھا اس وجہ سے نہیں بتایا جس کو آج تم کر رہے اور بدعات خرافات کر.
ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کہاں سے لینی چاہیے؟ کتاب و سنت سے۔ یہ روایت ابو داود میں 30 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول، جب تم واش روم میں جاؤ نا تو پیشاب سے خوب بچو۔ استنزہوا، خوب یعنی تکلف، اس کے اندر ذرا مزید چکنا ہونا، خوب بچ جاؤ پیشاب کے چھینٹوں سے۔ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، اکثر لوگوں کو عذاب قبر اسی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا۔ آج دیکھا جاتا ہے کوئی اس گلی کے کونے میں، کوئی وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہوتے، یا سڑک کے کنارے اسی طرح بیٹھے اور اسی طرح اٹھے اور چل پڑے۔ یہ جو بڑے زیادہ ایجوکیٹر ہیں، پوتے پڑھے لکھے، انہوں نے تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے وہ ایک بول سا بنا لیا اور بس ادھر ہی پیشاب کیا اور ادھر سے چل، نہ کوئی صفائی نہ کوئی ستھرائی۔ تو اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا استنزہوا من البول، پیشاب سے بہت بچو۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اکثر لوگوں کو عذاب قبر اسی وجہ سے ہوگا۔ مستدرک حاکم کے اندر تو واضح الفاظ ہیں اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوگا، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے، اب وہ کیا کریں؟ ان کے لیے ایک طریقہ کار اور حل ہے۔ ایک تو اپنی میڈیسن لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی بہتری کے لیے کوشش جاری رکھیں، لیکن ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ انڈر ویئر پہنیں اور اس میں روئی وغیرہ یا ٹیشو وغیرہ رکھیں، اور پھر ہر نماز سے پہلے اس روئی وغیرہ کو باہر پھینکیں، روئی تبدیل کریں، اور پھر آپ اس طرح اپنے طہارت کا اہتمام کریں تاکہ کپڑوں کو وہ پیشاب کے چھینٹے نہ لگیں اور آپ کا جسم اس سے پاک اور صاف رہے۔ یہ کام ہے تو مشکل، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کسی پر آزمائش آ گئی ہے تو اگر وہ ایسے ہی چلتا رہے نا کہ کپڑوں کو بھی لگتے رہیں، جسم کو بھی لگتے رہیں، اور پھر وہ چاہے کہ میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو اپنی طہارت کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی کام کے لیے ارتقیت یوماً علی بیت حفصہ، میں کسی کام کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں کسی کام کے لیے چھت پہ چڑھا، تو اچانک میں آگے بڑھا تو میری اچانک غلطی سے نظر پڑ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں نا پیشاب کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، لیکن اس کی چھت نہیں تھی۔ تو میں اپنے کسی کام کے لیے چڑھا، کوئی کام کر رہا تھا، آگے بڑھا، میری نظر پڑی، میں پیچھے آ گیا، لیکن نظر یہ پڑ گئی کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا اور آپ کی کمر بیت اللہ کی طرف تھی، بیت اللہ کی طرف آپ کی کمر تھی۔ تو وہاں سے یہ بات مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار دیواری کے اندر بیت اللہ کی طرف کمر کر لیا کرتے تھے۔ جو میں نے مسئلہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یا بیت اللہ کی طرف کمر کرنا یہ منع ہے فضا میں، لیکن اگر چار دیواری ہو جائے تو اس کی اجازت موجود ہے۔ ہاں اگر آپ اس میں بھی احتیاط کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔